السلام علیکم ناظرین، میں فاروق بھٹی اپنے ڈیجیٹل میڈیا چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ خبریں بہت ہیں آج کل جو خواجہ سراؤں کے سیاستدان زیر عتاب ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکی ہیں، لیکن گزشتہ دنوں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں، ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن پر جس طرح خواجہ سراؤں نے ان کا پیچھا کیا اور ان پر حملہ کیا بلیڈ سے، اور ان کو 19 ٹانکے جو ہیں وہ ان کے رخسار گال پر لگائے، ڈاکٹرز نے لگائے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ وہ پریس کانفرنس میں بڑے اشارے تھے کہ یہ حملہ جو ہے خواجہ سراؤں کے ذریعے کس نے کرایا ہے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی پارٹی کا نعرہ تھا کہ جو نامعلوم ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو آج کل جو جیلی خواجہ سراں ہیں، ان کے حوالے سے حامد میر صاحب نے ایک بڑا اہم کالم لکھا ہے جو آپ کی نظر کرنا ہے۔ اب یہ کالم آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنا تجزیہ کومنٹ سیکشن میں پھر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ چھوٹے پن پر اتر آئیں تو پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو اسلام آباد کے ایک معروف علاقے میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن کے ساتھ ہوا۔ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے سب لوگ اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اندر سے اس واقعے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خود بھی خوف زدہ ہیں۔ جو آج رؤوف حسن کے ساتھ ہوا وہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ جن پر یہ شک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 4 مردوں کو خواجہ سراؤں کے روم میں بھیجا اور ایک عمر رسیدہ شخص پر حملہ کرایا، جس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے چند روز قبل ایک پریس کانفرنس کے جواب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے مقابلے میں اور رؤوف حسن صاحب نے تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس کی۔ تو حامد میر صاحب یہ تجزیہ پیش کرتے ہیں یہ رؤوف حسن پر حملہ اس پریس کانفرنس کا نتیجہ ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ان کی جماعت پچھلے سال 9 مئی کے واقعات کی ذمہ دار نہیں ہے، لہذا ان واقعات پر کوئی معافی نہیں مانگے گی۔ اس پریس کانفرنس کے بعد رؤوف حسن کے کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ انہیں محتاط رہنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف کے ساتھ مارچ 2018 میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جو صاف بتا رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں جان بوجھ کر نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے اور زہر گھولنے والے سیاستدانوں کو آپس میں لڑا کر اپنی ذاتی مفادات کی تکمیل کر رہے ہیں۔ خواجہ محمد آصف اس وقت وزیر خارجہ تھے اور ان پر دباؤ تھا کہ وہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں، اور خواجہ آصف جو ہیں وہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کے ایک ورکرز کنونشن میں ان کے چہرے پر سیاہی پھینک دی گئی۔ مقصد صرف یہ پیغام دینا تھا کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہاری سیاست پر سیاہ دھبے لگا دیں گے۔ اسی واقعے سے اگلے ہی روز لاہور میں ایک تقریب کے دوران نواز شریف پر جوتا پھینکا گیا۔ ان دونوں واقعات کی ذمہ داری ایک مذہبی تنظیم پر ڈال دی گئی۔ کچھ دنوں بعد اس وقت کے وزیر داخلہ جو ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما حامد میر صاحب کہتے ہیں یہ تاریخ اس چیز میں ریکارڈ ہیں ساری چیزیں۔ احسن اقبال صاحب جو ایک ان کو گولی لگی اور وہ ان کو چیرتی ہوئی پیٹ میں پیوست ہو گئی، ان کی جان بچ گئی لیکن ان کا بازو آج بھی نارمل نہیں۔ ان پر حملہ کرنے والے نوجوان کا تعلق بھی ایک مذہبی تنظیم سے بتایا گیا۔ ان تمام واقعات کا مقصد مسلم لیگ نون پر دباؤ ڈالنا تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نومبر 2017 میں فیض آباد دھرنے کے بعد مسلسل دباؤ میں تھی۔ بظاہر یہ دھرنا ایک مذہبی تنظیم نے دیا تھا، لیکن در پردہ اس دھرنے سے فائدہ کوئی اور اٹھا رہا تھا، اور ان تمام کرداروں کو سپریم کورٹ کی طرف سے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں بے نقاب کر دیا گیا تھا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جن طاقتوں نے 2018 میں مسلم لیگ نون کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تحریک انصاف کو اقتدار دلایا، نومبر 2022 میں عمران خان نے انہی طاقتوں کو خود پر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار قرار دیا۔ احسن اقبال پر گولی چلانے والے عابد کو ایک مذہبی جماعت کا کارکن بتایا گیا، اور عمران خان پر گولی چلانے والے نوید کو بھی ایک مذہبی تنظیم مذہبی انتہا پسند قرار دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اپنی تقاریر اور بیانات میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سربراہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف شکوے شکایتیں کرتے رہے، لیکن پھر انہی دونوں صاحبان نے عمران خان پر دباؤ ڈالا کہ وہ نواز شریف کو باہر جانے دیں علاج کی خاطر۔ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس اطہر مین اللہ نے علاج کے لیے نواز شریف کو چند ہفتوں تک بیرون ملک رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ بعض نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی اجازت دے کر ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ عمران خان کو بطور وزیر اعظم یہ غلط فہمی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے علاوہ اس وقت کوئی
چوائس نہیں۔ اچھا جی، آگے جب ڈی جی آئی ایس آئی کے ٹرانسفر جنرل باجوہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا تو انہوں نے اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ مجھے ہٹا کر آصف زرداری یا شہباز شریف کو نہیں لا سکتے۔ یہ غلط فہمی ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی۔ آج آصف زرداری صدر ہیں اور شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، لیکن ان دونوں کی حکومت عوامی تائید سے محروم نظر آتی ہے۔ یہ حامد میر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ جو حکومت بن گئی ہے، بنا دی گئی ہے، یہ فارم 47 کی جو پیداوار ہے، لیکن اس کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، اسے فارم 45 کی جو حمایت ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ رؤف حسن پر ہونے والے حملے سے حکومت کی ساکھ مزید مجروح ہوئی ہے اور تحریک انصاف کے لیے ہمدردی میں اضافہ ہوا ہے۔ آج کل شاید مسلم لیگ نون کی قیادت بھی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ شہباز شریف کو ہٹا کر عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا۔ یاد کیجئے جنرل باجوہ نے عمران خان کو کب آنکھیں دکھانا شروع کی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ محاذ آرائی کے بعد عمران خان کی حکومت انتہائی غیر مقبول ہو گئی تھی کہ اس کے اپنے ارکان اسمبلی نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی اور خان صاحب کو قومی اسمبلی میں بجٹ منظور کرانے کے لیے آئی ایس آئی کی مدد حاصل کرنا پڑتی تھی۔ عمران خان کی یہ مشکلات وزیر اعظم بننے کے 1 سال بعد شروع ہوئی تھی، لیکن شہباز حکومت نے عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ محاذ آرائی کے لیے فاسٹ ٹریک پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ جس جج نے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی، اس جج کی آج کردار کشی کی جا رہی ہے۔ وہ مریم نواز جو عمران خان کے دور حکومت میں یہ فرمایا کرتی تھی کہ میڈیا کا گلا گھونٹنے کا مطلب پاکستان کا گلا گھونٹنا ہے، آج میڈیا کی سب سے تنظیمیں ان کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے حد کے عزت کے نئے قانون کے نام پر میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے۔ یہ عجیب قانون ہے۔ اس قانون کے تحت بشرا بی بی کو پنکی پیرنی کہنے والے کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا مقدمے کی کارروائی کو رپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے وفاقی حکومت کی ایک اہم شخصیت نے یہ چند دن قبل یقین دلایا تھا کہ پنجاب حکومت اس قانون کو موجودہ شکل میں منظور نہیں کرائے گی، لیکن پنجاب حکومت نے یہ قانون افراتفری میں منظور کرا دیا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس قانون کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آثار بتا رہے ہیں کہ اس قانون کی منظوری نے اسٹیک ہولڈرز میں اختلاف رائے پیدا کر دیا ہے۔ رؤف حسن پر حملے نے بھی اسٹیک ہولڈرز کو پریشان کر دیا، وہ ایک دوسرے کی طرف سوال بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رؤف حسن پر حملے کا فائدہ کسے ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اداروں سے لڑا کر کچھ لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش میں ہیں؟ صرف اتنا پتہ کر لیں کہ فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ سے کون خوش ہے اور کون ناخوش۔ وہ لوگ جو کبھی سیاستدانوں کے چہرے پر سیاہی پھینکتے ہیں، کبھی ان کے چہرے پر بلیڈ مارتے ہیں، انہیں آپس میں لڑاتے ہیں، پھر بچ نکلتے ہیں، اب انہوں نے خواجہ سراؤں کا روپ دھار لیا ہے۔ انہیں بے نقاب کیے بغیر ہماری جمہوریت عوام کے لیے بے فیض رہے گی۔ ناظرین، یہ تھا وہ کالم کہ جیلی خواجہ سرا، بہت خوبصورت تحریر کیا ہے حامد میر صاحب نے، اس میں بڑے حقائق بیان کیے ہیں، ماضی کی جو تصویر ہے وہ بھی اس کالم میں رکھی ہے اپنے ناظرین کے سامنے۔ یہ کالم میں نے کہا آپ نے ناظرین تک پہنچانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج کل اخبار جو ہیں وہ لوگ زیادہ تر نہیں پڑھتے، زیادہ تر موبائل پر ہی جو ہے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کالم کو جو ہے وہ ویڈیو کی شکل بھی دینی چاہیے، تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔